نیوزی لینڈ کے اندر جو مسجد کے اندر گھس کر ایک دہشت گرد نے مسلمانوں کو شہید کیا، اس حوالے سے بہت سارے لوگ کلام کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ اپنے غم کا اظہار اپنے انداز میں کر رہا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اقدامات وہ ہوں جو بڑے پکے ہوں، سالڈ ہوں، اس کے کوئی نتائج بھی نکلے۔ دیکھیں، مسلمانوں کے اوپر یہ آفت پہلی مرتبہ نہیں آئی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا رہا ہے۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو قوم سب سے زیادہ مظلوم ہے یعنی مسلمان، انہی کو دہشت گرد کا ٹھپا لگایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ حالانکہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو شاید اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو اس طرح کے واقعات کے ہاتھوں شہید ہو چکے۔ خود پاکستان کے اندر بھی کئی دفعہ ایسا ہوا، مسجدوں کے اندر فائرنگ ہوئی، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ایسے موقع پر ریلی نکالنا، مذمتی بیانات کرنا یا شہید ہونے والوں کی تصویروں کے آگے پھول رکھنا، یہ بالکل بے معنی قسم کے اقدامات ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سیاست ہے، وہ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں تاکہ آپ کا ذہن اس بارے میں کلیئر ہو جائے۔ اس قسم کا جب بھی واقعہ ہوتا ہے ملک میں یا بیرون ملک میں، تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص جس کے سینے میں دل ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ ایک غم محسوس کرتا ہے، اور اس غم کی وجہ سے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، اس کا کچھ سدباب ہونا چاہیے، ظالم کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ بات ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہے جنہوں نے واقعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر غم و غصہ بھرا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر وہ اس غم و غصے کو ڈرین کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ خود ہی کوئی ریلی منعقد کر لیتے ہیں کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت میں ایک احتجاجی ریلی رکھ رہے ہیں۔ اچھا، جو بندہ دل میں غم محسوس کر رہا تھا گھر میں بیٹھا ہوا، وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ جی ریلی تو پہلے سے ہی ہو رہی ہے، تو ایک تو وہ گھر سے نکلنے سے رک جاتا ہے کہ اچھا مجھے ضرورت ہی نہیں، پہلے ریلی ہو رہی ہے۔ پھر اس ریلی میں جناب بے تحاشا نقصان کیا جاتا ہے اپنی ہی قوم کا، اپنے ہی مسلمان بھائی جو پہلے اس غم میں شریک ہیں، انہی کی گاڑیاں توڑی جاتی ہیں، انہی کے پیٹرول پمپ پہ آگ لگائی جاتی ہے، انہی کے بینک لوٹ لیے جاتے ہیں۔ جب اگلے اخبار میں خبر آتی ہے اور وہ غمزدہ جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا اس موقع کے لیے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنا نقصان ہو گیا، اتنے لوگ قتل ہو گئے، تو وہ آرام سے ٹک کے بیٹھ جاتا ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ وہ جو جذبات اس میں نکلے تھے نا کچھ کرنے کے، وہ سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہترین سیاست ہے کسی کی جذبات ختم کرنے کی۔ ہم نے ایک پرانا داؤ سنا ہوا تھا کہ اکثر بس سٹینڈ کے اوپر یا ویگنوں کے اندر کوئی شخص کسی کی جیب کاٹ لے نا اور وہ پکڑا جائے، تو ابھی لوگ مشورہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کیا کریں کہ ایک شخص جلدی سے آگے بڑھتا ہے اور اس چور کو 2-3 تھپڑ لگاتا ہے، گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے چل تھانے میں تجھے لے کے چلتا ہوں۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہمارا کام کر رہا ہے اور یہ تو بہت تیزی میں ہے اور خود ہی اس کو لے کے جا رہا ہے، تو سارے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کام ہو گیا۔ وہ در حقیقت اس کا اپنا ساتھی ہوتا ہے، وہ اس کو سچویشن سے نکالنے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ پھنس گیا، اس کو ایسے نکالنا ہے۔ یہ بالکل جو دنیا کے اندر مختلف ریلیاں نکلتی ہیں، مختلف احتجاجی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ کفار کے بنائے ہوئے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، یہ ایک سیاست ہے، ایک چال ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات جو گرم ہوئے ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں مطمئن ہوتا ہے کہ یار نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، کام تو اتنا خراب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، کوئی احتجاجی ریلی نہیں نکالی، کسی املاک کو نقصان نہیں دیے۔ آپ جانتے ہیں کفار نے منافقین کا ایک وفد بھیجا جو مسلمان بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھ ایک جماعت بھیجیں، اپنی ایک جماعت ہمیں دیں صحابہ کی، جن کو ہم لے جائیں، ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، نماز سیکھنا چاہتے ہیں، شریعت پہ آنا چاہتے ہیں، تو ان کو سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیج دیا۔ یہ لوگ منافقین تھے، انہوں نے اس جماعت کو لیا اور جا کر کفار کے حوالے، مکہ میں
ان کے ہینڈ اوور کر دی، اور وہاں پر ان صحابہ کو شہید کیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، وہاں مکہ میں ان کو شہید کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقیناً آپ سوچ سکتے ہیں کتنا غم ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کیا جو آج کے زمانے میں سیاسی قسم کے لوگ یا سیاسی تنظیمیں کیا کرتی۔ جو کرنے کا کام تھا وہی کیا، یعنی ان کے لیے قرآن کریم پڑھا، صدقات دیے، نیک اعمال کر کے ان کو ہدیہ کیا، ان کا غم دل کے اندر محسوس کیا۔ تو دنیا میں جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ان سے ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اس حادثے کے جواب میں ہونے والی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، ہر ہونے والے واقعے سے آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر اخذ کرنی چاہیے، آئندہ یہ واقعہ نہ ہو۔ اس ضمن میں جیسے یہ واقعہ ہوا، چونکہ ویڈیو ریلیز ہو چکی ہے، سب دیکھ چکے، اس عاجز نے بھی دیکھا کہ ایک مسجد ہے اور اس کے اندر ایک شخص چلتا ہوا جا رہا ہے اور بڑے آرام سے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، کوئی مزاحمت، کوئی سیکیورٹی، کوئی انتظام آگے نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کے پاس جانی ہے، لیکن اس کو اتنا آسان نہ بنائے کہ ایک شخص کے لیے مسلمانوں کو شہید کرنا ایسا ہی ہو جائے کہ جیسا کوئی شخص مرغی خانے میں کھڑا ہو اکیلا چھری لے کر، اور ہزاروں مرغیاں بھی ہوں اس کو کچھ نہ بگاڑ سکیں، وہ ایک ایک کو پکڑ کے ذبح کرتا جائے۔ اتنا آسان معاملہ نہ کریں، اتنی سستی نہیں ہے یہ جان۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا صدباب سکھایا، ہمیں سکھا کے گئے، ہم عمل نہیں کر رہے۔ پہرے دار کی سنت، یہ ایسی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر موجود ہیں یا سفر میں ہیں، اس سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موقوف نہیں ہونے دیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اگر میں یہ کہہ دوں یہ سنت موقدہ ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ اپنے گھر میں ہیں یا سفر میں ہیں، کبھی بھی اس سنت کے اندر غفلت نہیں ہوئی۔ پوری جماعت ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، رستے میں کہیں پڑاؤ ہوا تو ظاہری بات ہے سب تھکے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور پہرے دار ساتھیوں کو مقرر کیا کہ آپ پہرا دیں، حتیٰ کہ ان کی ڈیوٹیز لگائیں باری باری کہ یہ تھک جائیں تو پھر کچھ دیر یہ آرام کر لیں، دوسرے ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل کس کے اندر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اللہ خیر کرے گا، سارے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ حفاظ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم مسلمان غلطی کھا جاتے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے، اللہ ہی حفاظ کرنے والے ہیں، لیکن سبب کا اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ اسی واقعے میں جو نیوزی لینڈ میں ہوا، ایک صرف گن مین ہوتا، صرف ایک، اول تو دوسرا جرت ہی نہ کرتا اندر آنے کی، اور اگر آتا تو پھر زندہ بچ کر نہ جاتا، صرف ایک گن مین کافی تھا۔ تو اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا نقصان مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کی شہادت کی شکل میں سامنے ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور تہجد کا وقت تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک وہم سا آیا کہ پتہ نہیں باہر اس وقت کوئی پہرے دار ہے یا نہیں، اور کہیں کوئی دشمن آ کر نقصان نہ دے۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلحے کی آواز آئی۔ اس زمانے میں چونکہ تلوار وغیرہ ہوتی تھی تو تلوار کو میان سے نکالتا تھا تو اس کی ایک مخصوص آواز ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، تو باہر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ علی۔ تو اس نے پوچھا کہ رات کے اس پہر میں آپ یہاں پر؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ یا رسول اللہ میں گھر میں تھا، میری آنکھ کھلی، مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ کے گھر کے باہر کوئی پہرے دار ہے یا نہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو میں اس غرض سے پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنی دعائیں دی علی رضی اللہ کو۔ کیا عمل تھا پہرے کی سنت، حتیٰ کہ اس کے بارے میں احادیث میں بے تحاشا فضائل ہیں۔
کہ وہ آنکھ اللہ کو بڑی پسند ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگے۔ تو یہ ایک سنت ہے جو ہم مسلمان چھوڑ دیتے ہیں، یا جس جگہ پر چھوڑتے ہیں وہیں پر نقصان ہوتا ہے۔ تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو مساجد ہیں وہاں پر اول تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہر تھانہ جس علاقے میں ہے وہاں پر جتنی مساجد ہیں، نماز کے وقت میں 2 سپاہی یا 1 سپاہی صرف مسجد کے دروازے پر جا کے بیٹھ جائے۔ نماز 5 7 10 منٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ واپس آ جائے۔ جہاں پر حکومت یہ کام نہیں کر رہی یا کفار کی حکومت ہے، وہاں مسجد کمیٹی کو چاہیے کہ جہاں باقی خرچوں کو وہ مینیج کر رہی ہے، ایک چوکیدار کا بھی انتظام کرے، مسجد فنڈ سے اس کا انتظام کرے کہ کم از کم نمازوں کے اوقات میں وہ پہرا دے، باقاعدہ اسلحے کے ساتھ آ کر بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا جائے۔ اور جہاں پر چھوٹی مساجد ہیں، جہاں پر کوئی مسجد کمیٹی اور انتظامیہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر انفرادی جو نمازی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو کوئی مسجد کے لیے خرچہ نہیں، تو ہماری اپنی جان کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو وہاں وہ اپنے طور پر خود بھی چندہ اکٹھا کر کے کسی چوکیدار کا انتظام کر سکتے ہیں، یا اسی محلے کے مختلف نوجوان باری باری ڈیوٹی دے سکتے ہیں کہ ایک نماز میں ایک نوجوان ڈیوٹی دے، اگلی میں دوسرا، تیسری میں تیسرا۔ لیکن اس سنت کو ضرور زندہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ دہشت گرد انتہائی بزدل ہوتا ہے، انتہائی بزدل ہے۔ یہ کبھی بھی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یک طرفہ حملے کے لیے آتا ہے کہ صرف میں ہی کارروائی کر کے جاؤں گا۔ اس کو پتہ ہو نا کہ آگے کوئی مرد مجاہد کھڑا ہوا ہے تو پھر وہ ہمت نہیں کرتا۔ یہ بات تو سب کے سامنے کہ پاکستان کے 4 صوبے، تو چاروں صوبوں میں سے فائرنگ کرنے کے واقعات، یعنی دہشت گرد آیا اور اس نے فائرنگ کی اور سب لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا، یہ سرحد کے اندر نہیں ہوتے۔ آپ تحقیق کر لیں، پنجاب میں ہوتے ہیں، سندھ میں ہوتے ہیں، اور جگہ پہ ہوتے ہیں، سرحد میں نہیں ہوتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ عوام کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ آنے والے کو پتہ ہے اگر میں نے یہ حرکت کی تو کوئی اور بھی جوابی معاملہ کرے گا، تو دھماکہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن اس طرح سے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ایک شخص یک طرفہ کارروائی کر کے شہادت دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے احد کا ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی ایک جماعت ایک جگہ ٹیلے پہ متعین کی کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا، وہ تیر انداز تھے، آپ نے جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور صحابہ کے اندر یہ مادہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کریں، یہ تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے ذہن میں کہ ہم نے ان کی بات کو نہیں مانے، صرف اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اس بات کی غلط فہمی ہو گئی، اسی جماعت کے 2 گروپ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہرا دینے کا فرمایا تھا، لیکن تب تک جب تک فتح نہ ہو جائے، جبکہ دوسرے گروپ نے کہا جو عاشق صادق تھے کہ نہیں، قیامت آ جائے گی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغام دے کے نہیں بلائیں گے، ہم نے نہیں ہٹنا۔ اس میں جب اجتہادی طور پر کچھ معاملہ بنا تو کچھ ساتھی چلے گئے اور وہ جو عاشق صادق تھے وہ کھڑے رہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف موقعوں پر علم غیب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے یا فراست کے ذریعے دل میں بات ڈال دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات تھی کہ یہاں سے دوبارہ احد کی بیک سائڈ سے اٹیک ہو سکتا ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی حکمت عملی میں اپنا کمال رکھتے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا، وہ پورا ایک لشکر لے کر واقعی پہاڑ کی پچھلی طرف سے گئے اور اس طرف سے حملہ کیا۔ اب جو جماعت کھڑی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ویسے تو کافی تھی، لیکن جب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور چند ساتھی وہاں رہ گئے، باقی چلے گئے، تو اس سائڈ سے حملہ ہوا اور ان سب نے پھر جام شہادت نوش کی۔
اس طرح کے بے تحاشا واقعات موجود ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے لیے حفاظت ہے، ہمارے لیے حفاظت۔ ہر سنت میں اتنی گہرائی ہے کہ ہم اس کا یعنی احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اندازہ کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں اس وقت اگر صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ گئی تو شدید نقصان ہو گیا۔ آج ہم کتنے فاصلے پر ہیں، آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑیں گے تو کتنا نقصان ہوگا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں کسی دنیا کے نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی چونکہ اپنے سسٹم کو چھوڑ چکے، اپنی شریعت کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، تو آج کفار کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں شاید ملک چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے کوئی باہر سے سسٹم لانا پڑے گا، قانون انگلینڈ والوں کا فالو کرنا پڑے گا، امریکہ کے قوانین فالو کرنے پڑے۔ وہ تو بیچارے اپنے ملک سے تانگ ہیں، ان کے تو اپنے مسائل حل نہیں ہوتے، ان سے کیا سسٹم ملے گا ہمیں؟ سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، شریعت سنت ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بہترین زندگی گزارنے کا نظام، ہمیں صرف اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں پہلے سنت کی سمجھ میں آئے کہ سنت میں کیا لاجک ہے، کیوں انہوں نے ایسی بات فرمائی، پھر عمل کریں گے۔ ایک شخص پہاڑوں میں رہتا ہے ساری زندگی، کبھی اس نے تعلیم اور قاعدے کی شکل نہیں دیکھی، بالکل چٹا ان پڑھ ہے، وہ بھی آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، 100% اس کا دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، بغیر سوچے سمجھے عمل کرے گا۔ سنت میں اتنی گہرائی، شریعت میں اتنی گہرائی ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ اتنا بڑا واقعہ صرف اس ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو گیا کہ پہرے دار کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو۔ جیسا کہ عرض کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے، ہر شے نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت برحق ہے، موت آنی ہے، تاہم کوشش کی جائے کہ موت اللہ کے راستے میں آئے، چونکہ بڑی مقبول موت ہے، اور اپنی زندگی کو اتنا ہلکا اور بے قیمت نہ سمجھے۔ آج تو یہ تو چلے بڑے واقعات ہیں، آج مسلمان اپنی زندگی کی قیمت کا اندازہ نہیں کرتے، اس طرح ضائع کر دیتے۔ نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں موبائل میں، اللہ، اور حادثہ ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے۔ کیا اس کی زندگی ایک میسج سے بھی سستی ہو گئی ہے؟ میسج اتنا قیمتی ہو گیا، یا فون پر بات کرتے جا رہے ہیں اور کہیں گاڑی لگ رہی، اپنا میں نقصان دوسرے کا بھی۔ تو زندگی کی قدر کریں، جب اللہ نے جس طرح لکھی ہے وہ آ جائے سر آنکھوں پر، جانا تو ہے، لیکن غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، سنت کو چھوڑ کر، ڈھیلے ڈالے ہو کر اس طرح سے زندگی کو ضائع نہ کریں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں چلا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں دی ہے، سادگی کا سبق جو دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ انسان ماحول کے مطابق اپنے جسم کو ماحول کا عادی بنائے۔ اتنی آسائشوں میں رہنے کا عادی ہونا کہ سردیوں میں بس تیز ہیٹر لگاؤ، اس کے علاوہ باہر نکل نہیں سکتا، گرمیوں میں تیز اے سی چل رہا ہو، بس اس کے علاوہ نکل نہیں سکتا، جوتا پاس نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا۔ مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انگریز فوج آ گئی تو اس کو بتایا گیا کہ جناب وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے، ساسر پوٹیار جی۔ تو کہنے لگا دلی دورست، یعنی دلی میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا دلی بھی بہت دور ہے، یہ بجائے اس کے کہ اقدام کرتا اور بارڈر پہ ان کی فوجوں کو روکتا، حتیٰ کہ فوج اندر آ گئی قلعے میں اور وہ آرام سے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اریسٹ کر لیا۔ تو یہ تاریخی الفاظ ہیں۔ انگریز نے اس سے پوچھا کہ تمہارے خادم وادم سب بھاگ بھوگ گئے، سب جان بچانے کے لیے جب ہم قلعے کے اندر آ گئے، تم نہیں گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بادشاہ صاحب نے کہا ہمیں کوئی جوتا پہنانے والا نہیں تھا۔ دیکھ لیجیے، ایسی نزاکت اگر زندگی میں ہوگی تو پھر اسی طرح مرغیوں کی طرح ذبح ہوں گے۔ سادگی کے اوپر انسان زندگی گزارے، اپنی خوراک کو بھی سادہ رکھے۔ آج
ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ایسی ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ مائیں بھی بچوں کو وہ چیزیں دیتی ہیں، اس کے علاوہ بچہ کھانا ہی نہیں کھاتا۔ برگرز کی ایسی عادت پڑ گئی ہے، پزا کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ سادہ روٹی اندر جاتی نہیں۔ اب یہ جنک فوڈ جو ہے، اس کو جنک فوڈ کہتے ہیں، خود انگریزوں نے جنک فوڈ کہا اسے۔ جنک کہتے ہیں کچرے کو، جنک فوڈ انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے کہ یہ کچرا فوڈ ہے، اور یہی یہ شاورما، برگر، بوتل، پیزا، اس کا نام جنک فوڈ ہے۔ اس کو کھانے والا بھی بیچارہ پھر جنک کی طرح ہی ہوتا ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ جو بھی حالیہ شام کے واقعات ہوئے، عراق کے ہوئے، یہاں پر جو لوگ شہید ہو گئے چلو وہ تو ہو گئے، جو زندہ بچ گئے بعض لوگوں کے حالات ان شہید ہونے والوں سے بھی زیادہ برے تھے، کیونکہ جب انہیں اپنے مکان سے نکلنا پڑا، نقل مکانی کرنا پڑی، تو کئی کئی میل چلنا پڑا، حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں سے نکلے تو دوسرے ملک کے بارڈر تک پہنچے۔ اب راستے میں چلنے کی عادت نہیں تھی اور مجاہدے کی عادت نہیں تھی۔ اب ایک شخص جو شہری زندگی میں رہنے کا عادی ہے اور نعمتوں میں رہنے کا عادی ہے، پزا برگر کھانے کا عادی ہے، وہ بولا جنگل میں کیسے جائے گا، دریا کا پانی کیسے پیے گا، وہ لکڑیاں جلا کر آگ کیسے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یہ جو سنت ہے سادگی کے اوپر گزارنا، سادہ پہننا، سادہ کھانا کھانا، تو کبھی ایسے حالات آ بھی جائیں تو ایسا بندے کا حال بے حال نہیں ہوتا، وہ ان حالات میں گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن جو بہت ہی زیادہ لیوش لائف گزارنے کا عادی ہو نا، اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ اپنے کسی دو خادموں سے ناراض ہو گیا، بہت شدید ناراض ہوا، اور اس نے کہا کہ ان کو زندہ دیوار کے اندر چنا دو۔ یہ بھی ایک سزا ہوتی تھی کہ بندہ کھڑا کر کے نا اس کے دیوار کر دیتے تھے، وہ اندر بھوک سے مر جاتا۔ تو ایک بہت موٹا تھا اور ایک بہت دبلا پتلا تھا، دونوں کو چنائی کروا دی۔ 3 دن گزرے تو بادشاہ کو خیال آیا کہ معاملہ تو ایسا نہیں تھا، کچھ سزا زیادہ ہی سخت دے دی۔ اس نے کہا دیوار توڑو، دونوں کو باہر نکالو۔ جب دیوار توڑی تو دیکھا موٹا مر چکا تھا اور وہ جو پتلا دبلا تھا وہ زندہ تھا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا، اپنے طبیب سے پوچھا کہ عقل تو کہتی ہے کہ دبلا پتلے کو مر جانا چاہیے تھا، پہلے فاقے پہ پھڑک جاتا، اور موٹا جو ہے وہ 2-4 دن تو نکال لیتا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ تو طبیب نے کہا کہ جناب موٹے کو بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی، تو 3 دن میں اس کو کئی فاقے آئے، اتنے فاقے وہ برداشت نہ کر سکا۔ یہ جو پتلا دبلا تھا نا، یہ کم کھاتا تھا، تو اس کو 3 دن میں فاقے کم آئے، اس لیے زندہ بچ گیا ہے، اس نے برداشت کر لی۔ تو آج ہمارے نوجوان بھی بعض اوقات ہر 2 گھنٹے بعد، ہر 3 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چیز، کبھی چپس ہے، کبھی چوئنگم ہے، کبھی چاکلیٹ ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو اپنی زندگی کو اگر ہم سادہ بنائیں اور حقیقت میں سنت کے مطابق یا سنت کی قریب ترین لے آئیں، تو یقین جانیے کسی بھی قسم کے حالات ہوں ہمارے لیے مشقت نہیں ہو۔ یہ جو فوجیوں کو تربیت دیتے ہیں، یہ ان کو نرم بستر میں تھوڑی سلاتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ گرمیوں کے اندر ان کو اے سی کے اندر سلایا جاتا ہے، یا ان کو سفر کے لیے بہترین گاڑیاں دی جاتی۔ اگر آپ فوجی کی زندگی پر غور کریں تو وہ سنت کے بہت قریب ہوتی ہے، پیدل چلایا جاتا ہے، کھانا کم دیا جاتا ہے اور سادہ دیا جاتا ہے، سمپل فوڈ ہوتی ہے فوجیوں کی، یہ 7-8 مسالے ڈال کے نہیں کھانے پکتے ان کے۔ بات کو ختم کرتا ہوں کہ چونکہ ہم سب کا یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے، لیکن اپنی زندگی کو اتنا بے قیمت نہ سمجھیں کہ کوئی کافر آ کر اس طرح بے دردی سے جو ہے مسلمانوں کو شہید کر دے، بلکہ ہم اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، جسم کو مضبوط بنائیں، اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ سنت کے اندر ہماری حفاظت ہے، ہمیں کسی اور دستور منشور سسٹم کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سنت خود ایک ایسا خوبصورت زبردست سسٹم ہے کہ جو شخص اس کو اختیار کرتا ہے اس کی زندگی میں ترقی بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
شریعت و سنت کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.